السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں فلسطین کی فضیلت اور وہاں ہونے والی غیبی مدد کا ذکر کریں گے۔ کیا آج بھی اللہ کے فرشتے مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہو رہے ہیں؟ فلسطین کے بچوں اور ماؤں کے صبر کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور فلسطین کی آزادی کے لیے کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ آج جب پوری دنیا کی نظریں غزہ اور فلسطین کی مظلومیت پر لگی ہے تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مسلمان اکیلے ہیں؟ لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان غیبی طاقتوں کی جو فلسطین کے مجاہدین اور وہاں کے معصوم بچوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کا بسیرا رہا۔ یہاں کی ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شام اور فلسطین کی زمین پر فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کا ننھا بچہ جس کا سب کچھ چھن گیا، وہ بھی مسکرا کر کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب صبر انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے اطمینان نازل فرماتا ہے۔ فرشتے ان بچوں کے دلوں کو وہ طاقت دیتے ہیں جو بڑے بڑے ایٹمی ہتھیاروں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ میدان جنگ سے ایسی کئی خبریں آتی ہیں کہ دشمن کے میزائل فضا میں ہی راستہ بدل گئی یا پھر پھٹ نہ سکی۔ کئی فوجی کہتے ہیں کہ انہیں اپنے سامنے سفید پوش سوار نظر آئے جنہوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یہ وہی منظر ہے جو اللہ نے غزوہ بدر میں دکھایا، جب ہزاروں فرشتے مسلمانوں کی مدد کو اترتے تھے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ فرشتے اس مقدس مقام کی حفاظت پر مامور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی باطل نے اسے مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے غیبی ہاتھوں سے اس کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی وہاں کے در و دیوار فرشتوں کی تسبیح سے گونجتے ہیں۔ ہم شاید جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں، لیکن ہماری دعائیں فرشتوں کے ذریعے وہاں پہنچتی ہیں۔ جب ہم خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، فلسطین کی آزادی کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کے لشکر بہت جلد فتح کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ دنیا حیران ہے کہ وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ گئی، وہ کیسے ہمت نہیں ہار رہی۔ جب ایک فلسطین ماں اپنے لخت جگر کو اللہ کے سپرد کرتی ہے تو فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے دل پر سنکیت نازل کرتے ہیں۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس مکہ کی تپتی ریت پر آئے تھے۔ آج غزہ کی ہر گلی میں فرشتے ان ماؤں کے آنسو پوچھ رہے ہیں اور انہیں جنت الفردوس کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا، اللہ نے اپنے لشکر بھیجے۔ یاد کیجیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور، جب مسجد اقصی کو آزاد کرایا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی تعداد کم تھی، لیکن ان کے جذبے آسمان چھو رہے تھے۔ آج بھی وہی جذبہ فلسطین کے نوجوانوں میں نظر آتا ہے۔ جب دنیا کی مادی اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو وہیں سے اللہ کی نصرت شروع ہوتی ہے۔ وہ رب جو ابابیلیوں سے ہاتھیوں کو تباہ کر سکتا ہے، وہ آج بھی مٹی بھر نہتے مسلمانوں کو بڑے بڑے لشکروں پر غالب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ فلسطین کی راتیں بارود کے دھوئیں میں گھری ہوتی ہے، لیکن انہی راتوں میں تہجد کے وقت جب وہاں کے بزرگ اور نوجوان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ فرشتے ان کی التجاؤں کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب فرشتے ان کے گرد حصار بنا لیتے ہیں۔ دھرتی چاہے کتنی بھی تنگ کر دی جائے، ان کا ایمان انہیں آسمان کی وسعتوں سے جوڑے رکھتا ہے۔ فلسطین کی مٹی میں شہداء کا لہو ہے، اور جہاں شہداء کا خون گرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔
کیا آپ نے ان بچوں کو نہیں دیکھا جو ملبے کے نیچے سے بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں؟ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دشمن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس وہ رب ہے جو ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ فرشتے آج بھی پکار رہے ہیں، اے ایمان والو، نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ باطل جتنا بھی طاقتور ہو جائے، حق کے ایک نور کے سامنے اسے مٹنا ہی ہوتا۔ فلسطین وہ ترازو ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ کون انسانیت کے ساتھ ہے اور کون ظلم کے ساتھ۔ ہر وہ ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھتا ہے وہ فلسطین کے مجاہدین کی ڈھال بن جاتا ہے۔ فرشتے ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو ظلم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ صبح آئے گی جب مسجد اقصیٰ کے میناروں سے آزادی کی اذان گونجے گی۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما اور وہاں امن سلامتی کو فضا قائم کر۔ یا رب العالمین، وہاں کے معصوم بچوں، خواتین اور بزرگوں کی غیب سے حفاظت فرما اور انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مالک کائنات، وہاں کے لوگوں کو اس مشکل وقت میں صبر و جمیل عطا فرما اور ان کے حصولوں کو بلند کر رکھ۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کے غیب سے مدد فرما اور ان کے حال پر رحم فرما۔ آمین رب العالمین۔